ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا عنوان، جس کا تعلق انسانی زندگی کے ایک بہت ہی اہم شعبے یعنی معاشرت، گھریلو رہن سہن کے نبوی طریقے سے ہے. مذہب اسلام نے ایک ایسی پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ اگر اس نبوی معاشرت کو، اس نبوی رہن سہن کو، گھریلو زندگی کو سیکھ لیا جائے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے اختیار کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اخوت و محبت و سکون کا گہوارہ بن جائے. یاد رکھیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی نیچر کے عین مطابق ہمارا دین ہے. مذہب اسلام انسان کو مجرد یعنی تنہا غیر شادی شدہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حق تعالی قرآن میں نکاح کا حکم فرما رہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے. اور پھر شوہر اور بیوی کے باہمی رشتے میں دونوں جانب ایک دوسرے پر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں. ان حقوق کو سیکھ کر عملی زندگی میں اسے اختیار کر لیا جائے تو ہمارا گھر دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. چونکہ یہ ایک بہت طویل عنوان ہے، کبھی تو دل یہ بھی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک سلیبس، ایک نصاب تیار کیا جائے کہ وہ ہمارے نوجوان جن کا نکاح ہونے والا ہو وہ نکاح سے پہلے اس نصاب کو مکمل سیکھیں. عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے نکاح کے بعد کی زندگی کو سیکھا جائے. چونکہ ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کیا اعتدال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، بہت ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے اسے سیکھا جائے. لیکن عام طور پر نکاح سے پہلے اس زندگی کو سیکھنے کی، کسی سے اس کے تعلق سے معلومات کے حاصل کرنے کی کوئی فکر ہمارے نوجوان معاشرے میں نظر نہیں آتی. بہرحال حق تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے اور تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا.
اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت، مودت اور رحمت کو رکھ دیا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ حق تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں جس چیز کو سکون کا ذریعہ بتا رہے ہیں، اگر اسی سے بے سکونی حاصل ہو رہی ہے تو یقیناً سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی بڑی غلطی، کوئی بڑی چوک ہو رہی ہے۔ یا شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا تجربہ تو یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس نبوی معاشرت کو نہ سیکھنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلاصہ یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے۔ ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انسان کے بہتر ہونے کا ایک تھرمامیٹر بتلا رہے ہیں کہ ذرا اس تھرمامیٹر کو لگا کر دیکھ لو کہ تم بہتر ہو یا نہیں ہو۔ اور عجیب بات آقا آگے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہر سال حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، یا فلاں عبادت کرتا ہو، یا فلاں عبادت کرتا ہو، بلکہ عجیب بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے گھر والوں سے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات فرمائی کہ انسان کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ باہر تو ہر ایک سے آدمی مسکرا کر بات کرتا ہے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا ہے وہ ہم خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی باتوں سے کبھی ہرگز متاثر مت ہونا کہ حضرت بڑے حضرت ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت کتنے بڑے حضرت ہیں اگر معلوم کرنا ہو تو حضرت کی بیوی سے پوچھو، وہ بتائے گی کہ حضرت کتنے بڑے حضرت ہیں۔ چنانچہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں، اس کا دفتر نہیں، اس کے باہر کے لوگوں سے ملاقات نہیں، بلکہ مرد کی اچھائی کو پرکھنے کا معیار اس کا اپنی بیوی سے سلوک ہے۔ جس نے گھر والوں کو خوش رکھا، انہیں پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی، تو یقیناً وہ بہت بہتر انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی مرد اور عورت شرعی گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو وہ دینی نقطہ نظر سے میاں بیوی بن جاتے ہیں، شوہر و بیوی بن جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ فقط دو بندوں کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک فیملی یونٹ کی بنیاد ہوتی ہے، یہ ایک عہد، ایک زمانے کی بنیاد ہوتی ہے، دو خاندانوں کے آپس میں جوڑ کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نے نکاح کے بعد کی زندگی نبوی معاشرت کو سیکھا ہے تو پھر تو زندگی مسرت، محبت اور شادمانی سے بھرپور ہوگی، جس کا اثر صرف خود کی ذات پر نہیں بلکہ اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ پھر ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو زمانے کی قیادت اور سیادت کرتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس زندگی کو سیکھا نہ جائے اور آپسی حقوق پامال ہوں تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، زندگیاں تلخ اور جہنم کدہ بن جاتی ہیں، اور اس کا اثر بھی صرف خود کی ذات پر نہیں پڑتا بلکہ اس کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ پھر اولاد ایسی نافرمان بنتی ہے کہ معاشرے میں برائی کی علامت بن کر رہ جاتی ہے۔ اب سب سے پہلا کام تو دعا ہے۔ حق تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں ہمیں دعا سکھلائی کہ تم ہم سے دعا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم سے ایسی بیوی اور ایسی اولاد مانگو کہ جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، ایسی بیوی اور ایسی اولاد مانگو جو صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام بن سکے، ہم سے ڈرنے والے اور ہم سے ڈرنے والوں کے بھی امام بن سکے۔ بہرحال کسی نے بہت عجیب بات کہی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں، اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہموار چلتے رہیں، پیرالل چلتے رہیں
تو زندگی کا سفر خوشگوار گزرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس میں سے ایک ٹائر بھی اپنی جگہ سے ہٹے تو ایکسیڈنٹ سے گھر کی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر ٹائر چلے تو صحیح، لیکن ایسے بے ڈھنگے ہوں کہ ساری زندگی کھٹ کھٹ کی آواز آتی رہے تو پھر گاڑی مسلسل ہچکولے اور دھکے کھاتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر ازدواجی زندگی میں بھی کھٹ کھٹ ہو تو زندگی انتہائی تلخ اور بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ عنوان کتنا اہم ہے اور ہم اس سے کس قدر غافل ہیں۔ آج معاشرے میں اکثر گھروں میں کہیں کلی طور پر اور کہیں جزوی طور پر تلخیاں ہی تلخیاں نظر آتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ شوہر اور بیوی اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، کانٹوں میں الجھنے کے بجائے اور اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جھلسنے کے بجائے شریعت و سنت کی روشن تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں میں پیار و محبت کے دیپ جلائیں اور شیطان کے جی کو بھی جلائیں اور امن و چین کی بانسری بجائیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، تعلیم دی نکاح کے بعد کی محبت کی۔ آج لو میرج کا لفظ تو باطل نے بڑا مشہور کیا ہے، لیکن شریعت اسلام نے لو آفٹر میرج، نکاح کے بعد کی محبت و مودت کی تعلیم دی اور اسے رواج دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ شوہر و بیوی آپس میں جتنی محبت سے رہیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے اور اتنا ہی شیطان ناخوش ہوگا۔ میاں بیوی کا جھگڑا یہ شیطان کو انتہائی خوش کرتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی نفرت شیطان کی سب سے عظیم الشان فتح ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ شیطان لعین سمندر پر تخت لگاتا ہے اور ابلیس لعین سردار اپنی فوج سے شیاطین سے پوچھتا ہے، بتاؤ آج کے دن میں تم نے کیا کارنامے انجام دیے؟ اب وہ بتاتے ہیں ہم نے فلاں کام فلاں گناہ اس سے کروا لیا اور فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں۔ اخیر میں کہتا ہے ایک شیطان کہ میں نے میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کی اور یہاں تک اتنی نفرت بڑھی کہ میں نے اس نفرتوں کو بڑھاتے بڑھاتے طلاق واقع کر دی۔ تو ابلیس لعین کہتا ہے کہ تم ہو جس نے اصل ہدف کو حاصل کیا ہے، تم نے میرے کام کو مکمل کیا ہے۔ وہ انتہائی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ شیطان لعین کی کتنی بڑی کوشش ہوتی ہے آپس میں نفرتوں کے بیج کے بونے کی۔ اسی لیے مذہب اسلام نے ان حقوق کو بتلایا جن سے آپس میں محبت مودت پیدا ہوتی ہے، اور اگر جھگڑے ہوں تو پھر یہ جھگڑے آہستہ آہستہ طلاق تک کی نوبت کو پہنچاتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو غصے میں طلاق دی، تو کیا بھلا کوئی محبت میں بھی طلاق دیا کرتا ہے، خوشی میں بھی طلاق دیا کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال چونکہ ہمارا وقت 15 منٹ کا ہے اور وہ وقت پورا ہو رہا ہے، آگے کا مضمون انتہائی اہم ہے کہ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا ضوابط ہیں جس سے آپس میں محبت و مودت پروان چڑھتی ہے، گھریلو زندگیاں خوشگوار بنتی ہیں، اور وہ کیا اسباب ہیں جس کے ذریعے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، رنجشیں بڑھتی ہیں اور خاندانوں کی محبتیں تار تار ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، آپس میں خاندانوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی اس مجلس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی سیرت کے ان گوشوں کو بھی عرض کیا جائے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ خوشگوار ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے جس سے زندگیوں میں محبتیں پروان چڑھے گی اور نفرتیں ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر صلاح و فلاح نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔